السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت جو آن لائن کلاسز شروع کیے گئے ہیں انہی کا سلسلہ جاری ہے. میں سید ایوب عمری آپ کے سامنے لیول 3 کے لیے 5واں درس لے کر حاضر ہوا ہوں. تو پچھلے درس میں ہم نے کفر کے تعلق سے چند باتیں پڑھی تھی. کفر اکبر کیا ہے؟ آج ہم کفر اصغر کے بارے میں انشاءاللہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی. تو میرے عزیز طلبہ، آپ کے آسانی کے لیے یہ دروس کو یوٹیوب پر بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے، اپلوڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ لوگ وہاں سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں انشاءاللہ ساتھ میں دیے ہوئے اس ویڈیو کے ساتھ دے رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ بعد میں بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا 5واں درس ہے، جس کا عنوان آج ہے کفر اصغر یعنی چھوٹا کفر. یہ ملت یعنی دین اسلام سے خارج نہیں کرتا، اور عملی کفر یعنی وہ ذنوب اور گناہ جنہیں کتاب و سنت میں کفر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے وہ کفر اکبر کے دائرے میں نہیں آتے ہیں. یعنی کفر اصغر جو ہے وہ انسان کو اس دائرے اسلام سے خارج نہیں کرتا، بلکہ وہ کفر اکبر کے دائرے میں نہیں آتے. جیسے وہ کفران نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس قول میں مذکور ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال فرماتا ہے جو پورے امن و امان کے ساتھ تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا. یہاں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے کفر سے یعنی کفران نعمت کو جو ہے اللہ رب العالمین نے یہاں کفر کے ساتھ ذکر کیا ہے. کفر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے شمار کیا ہے یہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا بھی یہ ایک قسم کا کفر ہے جسے ہم کفر اصغر کہتے ہیں، لیکن یہ دائرہ اسلام سے انسان کو نہیں نکالتا. اور دوسری چیزیں اور مسلم سے جنگ و قتال کی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک میں مذکور ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، رواه البخاری و مسلم. مسلم کو گالی دینا، مسلمان کو گالی دینا فسق کی علامت ہے. فسق جسے گناہ، فسوق کہتے ہیں گناہ کو، اور اس سے جنگ قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے. یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت کے تعلق سے یہاں اور زیادہ زور دیتے ہوئے بتایا کہ یہ کیا ہے، ایک مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا یہ فسق کی علامت ہے، اور لڑائی جھگڑا کرنا یہ کیا ہے، یہ کفر کی علامت ہے. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد تم کیا ہے کفر کی طرف پلٹ کر نہ چلے جاؤ، پلٹ کر نہ جانا، بلکہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارتے پھرے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانا، لڑائی جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا، کیا ہے اس کو غضن پہنچانا، نقصان دینا، یہ کفر قرار دیا ہے. کفار بن کر نہ لوٹو، کیا مطلب؟ یہ شرک اصغر کی مراد ہے. یعنی انسان کے اتنا بڑا، جس طریقے سے کفر کتنا بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے یہ تمام گناہ بھی کفر کی طرف لے کر جانے والے گناہ ہیں، اور یہ یعنی کفر اصغر کی طرف جاتے ہیں. جیسا کہ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک. صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے ذکر کیا، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو بلا شبہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا. یہ شرک کے باب میں بھی ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، بیوی کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ تمام قسم کے قسم کیا ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے، منع ہے، ہم کو شریعت نے اس سے منع کیا ہے.
سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مومن گردانا ہے. فرمان رب العالمین ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. سورہ بقرہ کی آیت نمبر دیکھیں آپ کو سی ہے 78 میں 178 میں فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. یعنی قرض جو ہے ایک مسلمان کوئی قتل کر دیتا ہے ناحق کسی کو تو اس کا بدلہ لیا جائے گا, اس قصاص لینا فرض ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قاتل کو اہل ایمان کے زمرے سے خارج نہیں کیا. دیکھیں یہاں جو نقطہ استشہاد ہے, جو یہاں ہم کو خاص بات ذکر کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو اہل ایمان کے زمرے سے خارج نہیں کیا بلکہ اسے قصاص لینے والے ولی کا بھائی شمار کیا ہے. فرمانے رب العالمین فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ احسان, کہ ہاں جس کسی کو بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. دیب ہے یا دیت ہے, وہ دیت ادا کرنی چاہیے. یہاں بھائی کی طرف اللہ رب العالمین نے نسبت کی ہے, یہاں بھائی کہا ہے اس سے. اس آیت کریمہ میں اخوت سے مراد بلا شک و شبہ دینی اخوت ہے, کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ المسلم اخو المسلم. یہاں بتایا گیا ہے کہ دینی بلا شبہ دینی اخوت کا ذکر کیا جا رہا ہے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو, یعنی صلح کرا دیا کرو. صلح فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ ان کے درمیان کیا کرو, صلح کرا دیا کرو. اسی سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, کہ یاد رکھو کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, پس اپنے دو بھائیوں کو ملاپ کرا دیا کرو. یہاں دیکھیے خلاصے کلام بیان کیا جا رہا ہے کفر اکبر میں اور کفر اصغر میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ کفر اکبر ملت یعنی دین اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے اور تمام اعمال خیر کو رائیگاں و برباد کر دیتا ہے, اور کفر اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا اور نہ ہی اعمال رائیگاں اور برباد کر دیتا ہے, بلکہ البتہ اپنے کفر کی مقدار کے اعتبار سے ان میں نقص و کمی کر دیتا ہے اور اس کا کرنے والا وعید و پھٹکار کا مستحق ہو جاتا ہے. دوسری بات, کفر اکبر اپنے فاعل کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے, اور کفر اصغر کا کرنے والا اگر نار جہنم میں ڈالا گیا تو ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا, بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کفر اصغر کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور اسے نار جہنم میں سرے سے ڈالے گا ہی نہیں. اور اسی طرح تیسری بات, کفر اکبر سے آدمی کا خون اور مال مسلمانوں کے لیے مباح ہو جاتا ہے اور کفر اصغر سے یہ دونوں چیزیں مباح نہیں ہوتی ہیں. چوتھی چیز, کفر اکبر اپنے کرنے والے مومن کے درمیان عداوت اور دشمنی کو قطعی واجب کر دیتا ہے, لہذا مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت دوستی یا تعلقات قائم کریں خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. یہاں ولا و برا کا مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے, الحب للہ البغض للہ, کہ محبت بھی کی جائے تو اللہ کے لیے, بغض بھی رکھا جائے تو اللہ کے لیے. لیکن کفر اصغر مومنوں سے تعلقات محبت اور دوستی کو قطعی نہیں روکتا, بلکہ کفر اصغر کرنے والا میں جس قدر یہ چیز موجود ہے اس قدر ان سے محبت و بھائی چارگی اور تعلقات رکھے جائیں, یعنی ان کے کفریہ چیز سے ہٹ کر ہے نہیں, وہ دشمنی کو چھوڑ کر ان سے لڑائی جھگڑا نہ جہاں تک وہ کرتے ہیں ان میں صلح صفائی کرانے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کو ملانا چاہیے, اس گناہ کی بابت ان میں شعور پیدا کرنا چاہیے. جس قدر ان کے کیا ہے معاصی گناہ ہیں اور جس قدر ان کی نافرمانی ہے سمجھیے اتنا ہی ان سے رکھا جائے. یعنی مثال کے طور پہ لڑائی جھگڑا کرنے والے بھائی, آپ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اس لیے ہم آپ سے زیادہ تعلقات نہیں رکھیں گے, تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے, تاکہ وہ اس گناہ سے پلٹ کر آ جائے.
یہ تھی شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نفاق کے تعلق سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے دونوں کفریہ اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.